السلام علیکم ناظرین ایک بہت خوشی کی خبر ہے۔ متحدہ عرب امارات جو ایک اسلامی ملک ہے اور ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس نے اپنا ایک مشن بھیجا ہے مریخ کے اوپر۔ یہ مشن ایک ہفتہ پہلے سے ڈیو تھا، لیکن موسم کی کچھ خرابی کی وجہ سے یہ ڈیلے کیا گیا، اور کل یعنی کہ جو گزشتہ کل تھا 20 جولائی کو یہ مشن روانہ ہو گیا۔ اس مشن کا نام دیا گیا ہے ہوپ۔ اس میں ایک اور چیز جو بڑی عجیب و غریب ہے اور جو دنیا کو بڑی متوجہ کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس چیز کی انچارج جو تھی وہ تھی ایک خاتون جن کا نام ہے سارہ العامری۔ اب جب کہ یورپ، امریکہ اور باہر کے ممالک میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کو بہت باندھ کے اور پردے میں رکھتے ہیں اور وہ کوئی اس طرح کے کام نہیں کر سکی، تو اس طرح کے کام نہیں کر سکتی اور بڑے اپنے محدود اور ایک قید میں رہتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑی عجیب و غریب خبر ہے کہ دیکھیں ایک خاتون جو ہے وہ اس سارے شعبے کی انچارج ہے۔ نہ صرف وہ ایک خاتون انچارج ہے، بلکہ اس مشن میں 34% جو ہیں وہ خواتین بھی ہیں۔ یہ ہوپ مشن جو ہے یہ مارس کے اوپر انہوں نے اپنا ایک سیٹلائٹ بھیجا ہے۔ اس سے پہلے تک تو ہم اسی چیز کو سیٹلائٹ کہتے تھے جو زمین کے گرد چکر لگاتی ہے، پتہ نہیں اس کو سیٹلائٹ کہنا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک پراب لانچ کیا ہے، اور یہ لانچ کیا ہے جاپان سے۔ جاپان جا کے انہوں نے اس کو لانچ کیا ہے، اور بڑی یہ خبر جو ہے دنیا میں سنی جا رہی ہے کہ دیکھیں ایک جو چھوٹا سا ملک ہے یہ اسپیس ٹیکنالوجی تک پہنچ گیا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے امریکہ، روس اور چائنا جو تھے وہ اسپیس میں چھائے ہوئے تھے، اور یورپ کے بھی ایک دو ممالک تھے، ان کے اپنے سیٹلائٹ تھے اور اس طرح کی چیزیں تھی، لیکن یہ پہلا موقع ہے۔ بڑی ایک اچھی خبر ہے کہ پہلے ہم جو ہے وہ انحصار کرتے تھے، دوسرے لوگ جو ہمیں معلومات پہنچاتے تھے، تو اب یہ مشن جو ہے یہ بھیجا جا رہا ہے۔ اس مشن کی میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں۔ یہ جو ماہ ہے جولائی، اس میں 3 مشن جو ہے وہ مریخ کی طرف جا رہے ہیں، جس میں سے ایک چائنا کا ہے اور ایک ناسا کا ہے، امریکہ کا۔ یہ جولائی کے مہینے میں اس طرح کی ایک جغرافیائی پوزیشن بن جاتی ہے کہ مارس جو ہے وہ زمین کے ایسے قریب آتا ہے، اور اس ماہ میں یہ زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ کوئی چیز مریخ کی طرف بھیجی جائے۔ متحدہ عرب امارات ابھی اس کو ٹائم لگے گا وہاں پہ پہنچنے کے اوپر، اور 201 فروری میں جا کے یہ جو پراب ہے یہ مریخ کے پاس پہنچ سکے گی، اور اس میں جو متحدہ عرب امارات کا قومی دن ہے وہ دن ہوگا جب یہ وہاں پہ جا کے پہنچے گی، اور ان کے لیے ایک بڑا خوشی کا انتظام ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ خیر خیریت سے ادھر جو ہے یہ پہنچ جائے۔ ایک سوال ہے کہ یہ مشن ہے کیا؟ یہ مشن کیا کرے گا جا کے مریخ کے اوپر؟ اس سے پہلے جو چیزیں بھیجی گئی، آپ نے کیوریوسٹی کے بارے میں سنا ہوگا کہ اس نے مارس کے اوپر جا کے لینڈ کی، اس نے مٹی کے نمونے حاصل کیے، اس نے بہت ساری چیزیں حاصل کی۔ اب یہ جو مشن ہے اس کا مین مقصد جو نمبر 1 پرپز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مریخ کی جو ہوا ہے، مریخ کا جو ایٹماسفیئر ہے، اس میں یہ دیکھے گا کہ اس میں آکسیجن اور ہائیڈروجن کی کیا تعداد ہے۔ آکسیجن، ہائیڈروجن جو ہیں یہ منبع ہیں پانی کا، کہ پانی بنتا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، تو یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے مریخ، یعنی کہ مریخ کے اوپر بہت ساری آپ کو ایسے نشانیاں نظر آتی ہیں کہ یہاں پہ دریا بہتے تھے اور ایک بڑا پانی تھا۔ اب مریخ جو ہے وہ بالکل خشک ہے، قطبین کے اوپر تھوڑی سی برف جو ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن باقی جو ہے وہ سارا خشک ہے اور بنجر ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا یہ گیسوں میں کوئی کمی ہو گئی، ایٹماسفیئر میں کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ کیا کیا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ زمین کی طرح ایک آبادی تھی، یہ ایک مفروضہ ہے، وہاں پہ شاید 8ویں جنگ ہوئی یا انہوں نے ایٹم بم چلائے یا کوئی ایسی چیز تھی، وہ ترقی یافتہ تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ساری اپنی تباہ و بربادی کی، لیکن یہ جو ہے چیزیں ابھی تک خیال میں ہیں۔ یہ ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور آب و ہوا جو ہے وہ دیکھی جائے گی۔ ایک اور سوال ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کو، UAE کو یہ ضرورت پڑی کہ وہ مریخ پہ جائے؟
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دار و مدار تھا معیشت کا وہ یہ تھا پیٹرولیم کی مصنوعات تھی. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف ہم پیٹرولیم کے اوپر اپنی توجہ رکھیں، بلکہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اتنا آگے جانا چاہتے ہیں کہ اس سے پیسے کمائے جائیں اور اکنامکس کو بہتر کیا جائے. اور یہ بہت زیادہ ایک بوسٹنگ ہے، بہت زیادہ ایک عزم جو ہے وہ عرب ممالک میں اور امارات میں ابھرے گا کہ دیکھیں ہم لوگ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اور امریکن ماہرین تھے جن کے زیر نگرانی انہوں نے کام کیا، اور صرف 6 سال کے عرصے میں انہوں نے یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ بنایا، اور اتنی زیادہ جو ہے اس میں ترقی کی انہوں نے، اور سارا العمری اور جو اس کی ٹیم تھی اس کا بہت بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے. ایک اور چیز جو ان کے سامنے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ مریخ کے اوپر اب تک جو مشن گئے ہیں ان میں بہت سارے ناکام ہو گئے ہیں، بہت سارے جو ہے ناکام ہو گئے ہیں. اب اس کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں عمران شریف، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سب خطرات سے آگاہ ہوں، یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہیں، لیکن ایک اچھی کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، انشاءاللہ اللہ کرے گا ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اس مشن کی اور اس پراب کی جو زیادہ تر تیاری تھی وہ یونیورسٹی آف کولوراڈو کی ایک لیب میں ہوئی تھی، لیکن بہت سارا کام جو ہے یہ دبئی میں ہی ہوا. اور محمد بن راشد جو اسپیس سینٹر ہے، محمد بن راشد اسپیس سینٹر جو ہے اس کے اندر ہی ہوا. اور یہ سیٹلائٹ اور یہ جو پراب ہے یہ انہوں نے خود ہی تیار کیا ہے. یہ جو سیارہ ہے یہ مریخ کے تقریباً 22,000 کلومیٹر کے قریب جائے گا، جو اس کی منیمم تعداد ہے، یعنی کہ 44,000 سے لے کے 22,000. تو جو منیمم مریخ کے قریب جائے گا یہ 22,000 کے قریب ہے، اور وہاں پر یہ مریخ کے گرد چکر لگائے گا اور اس کی آب و ہوا کا اور دیگر عوامل کا جو ہے وہ جائزہ لے گا کہ مریخ جو ہے وہ کیوں بنجر ہو گیا اور کیا وجوہات ہیں یہاں پہ. ایسے لگتا ہے کہ پہلے کوئی زندگی تھی، پہلے کوئی پانی تھا، اور زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ صرف پانی کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ پانی کیوں خشک ہو گیا اور یہ سیارہ کیوں جو ہو گیا. ہم سب دعا گو ہیں، اللہ کرے ان کا یہ مشن کامیاب ہو اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ہے وہ نئی چیزیں سامنے آئیں اور مریخ کے بارے میں ہم زیادہ جان سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سامع خراشی کی معافی چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.